ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں، جو ہمارے اوزار ہیں، ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں، پاکستان میں این آر کی ہے۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ تھا بن چکا ہے، پر اس حد تک ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے کیا بات کرنی تھی؟ ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے۔ اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے۔ اگلے اقدامات، سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف۔ دوسرا اقدام، دوسرا قدم ہمارا، ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے۔ ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی، انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا، ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں پر ہمیں آرڈر ہے۔ اللیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے، خود وہ اعتراف کر رہے تھے۔ ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکریٹری، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی پی او، جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ جیل، اس کے اہلکار نیچے، ان کے خلاف ٹرمینیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں، اور اس آئی ایس آئی کرنل جس کے احکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالہ جیل میں، اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو، ان لوگوں کو، ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی۔ آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ایف آئی آرز کا بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کریں گے، اور ہم لوگ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے، کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، لا ابائیڈنگ سٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا بہانہ کیا تھا کہ سیکشن 144 لگی ہے۔ ہم لوگ تو 5 لوگ تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھتے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا اور ہمیں حفظ بے جا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب، اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے، ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں۔
تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے، اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا. بڑا دکھ ہوا میں نے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن، جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے، اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے. یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے نکالا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر، لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ انپرووکڈ. یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو. ہم تو بڑے پیسفلی، پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے. جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی. ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں. اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے. جس طرح کے حرکتوں پہ، ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے، اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے یا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یا ہمارے جتنی بھی ہمارے کو خواتین ہیں، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے. اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے. اس دن ہم نکل آئے تھے. تو ان کا یہ خیال ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، وہ یو کے اور جنیوا میں بیٹھی ہے، سموک سے دوڑ کے وہ گئی ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ، یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ
جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کی ہم ہر پیغام ہر حکم کے لیے تیار ہیں.